بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ، جو امام البربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بہت ساری باتیں ہیں ہم لوگ سن چکے تھے، کچھ باتیں آج بھی ہم لوگ سن لیتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ یہ عقیدے کی کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے۔ بہرحال شفاعت وغیرہ کے تعلق سے بات آئی تھی، فرماتے ہیں کہ والایمان بالصراط علی جہنم یاخذ الصراط من شاء اللہ ویجوز من شاء اللہ ویسقط فی جہنم من شاء اللہ ولہم انوار علی قدر ایمانہ۔ فرمایا کہ جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، اس بات پر ایمان رکھنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، اور پل صراط جسے اللہ چاہے گا پکڑ لے گا، مواخذہ اس میں ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ چاہے گا جسے گزارنا تو پل صراط کو پار کر لے گا۔ وَيَسْقُطُ فِي جَهَنَّمَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ چاہے گا وہ آدمی جہنم میں گر جائے گا، پار نہیں ہو پائے گا، جہنم میں گر جائے گا۔ وَلَهُمْ أَنْوَارٌ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِمْ، اور لوگوں کے ایمان کے حساب سے ان کو نور ہوگا، لوگوں کے پاس نور ہوگا ان کے ایمان کے حساب سے۔ یاد رکھیے، پل صراط میں پار ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نور عطا کرے گا، جس کا دنیا میں جتنا زیادہ ایمان تھا اس ایمان کے حساب سے نور دے گا، اور جتنا زیادہ نور ملے گا اتنا تیزی سے پل صراط میں پار ہوں گے، نور کے حساب سے پل صراط میں پار ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کو زیادہ نور دیا جائے گا وہ جلدی پار ہوگا، جس کو نور تھوڑا دیا جائے گا اور وہ بہت مشکل سے پار ہوگا۔ تو یہ بات ہے۔ اب ہم لوگ کچھ دلیلیں دیکھتے ہیں پل صراط کے تعلق سے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے یہ ذکر فرمایا، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ یہ بات حدیث میں ہے، مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 180/2 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضرب الصراط بین ظہرئی جہنم، کہ جہنم کے دونوں کناروں کے بیچ میں، جہنم کے دونوں کناروں کے بیچ میں پل صراط رکھا جائے گا۔ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُ، کہتے ہیں کہ میں اور میری امتی سب سے پہلے اس میں پار ہوں گے۔ میں اور امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری امتی سب سے پہلے اس پل صراط سے پار ہوں گے۔ لا يتكلم يومئذ الا الرسل، اور اس دن کوئی آدمی سوائے رسول کے بات نہیں کر پائے گا، رسولوں کے سوا کوئی بات نہیں کر پائے گا۔ ودعوى الرسول يومئذ اللهم سلم سلم، اور اس دن رسولوں کی یہ حالت ہوگی، رسولوں کی دعا یہ ہوگی، اللہ بچا لے بچا لے۔ دیکھیے، اللہ بچا لے بچا لے، اس دن رسول اس طرح کہیں گے کہ اللہ بچا لے بچا لے۔
تو وہ بہت خطرناک ڈراؤنا منظر ہوگا، اور اس دن جو بچ گیا وہی اصل میں کامیاب ہوگا۔ تو اس حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ پل صراط جہنم کے اوپر ڈالا جائے گا، اس میں پار ہو کر کے ہی آدمی جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہر ایک بندے کو اس سے پار ہونا ہی ہے، ہر ایک بندے کو اس سے پار ہونا ہی ہے، بغیر پار ہوئے جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، اور جو پار نہیں کر پائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں جو 19 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 70 پر 1 میں کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کو تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کو جہنم سے پار ہونا ہی پڑے گا، جہنم سے پار ہونا ہی پڑے گا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں ہم ان کو بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ پل صراط سے کن کو اللہ بچائے گا؟ متقی لوگوں کو، متقی لوگوں کو پل صراط سے بچائے گا، پار کرا دے گا، لیکن جو لوگ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یہ ظالم کون ہے؟ یہ کافر، مشرک اور منافق، نفاق اکبر۔ تو کافر، مشرک اور نفاق اکبر والے یہ سب ظالم لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اس میں پار ہونے میں کامیاب نہیں کرے گا، یہ بات ہے۔ اور یہ پل صراط کی صفت کیا ہے؟ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلغنی ان الجسر ادق من الشعرۃ واحد من السیف، کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط جو ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ تو سوچیے کہ اس میں پار ہونا کتنا مشکل ہے، پار ہونا کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت جس کے اوپر ہوگا اور جس کو زیادہ نور ملے گا وہی پار ہو پائے گا، ورنہ بڑا مشکل ہوگا یہاں پار ہونا۔ اچھا، میں نے کہا کہ اس میں جو ہے پل صراط میں نور دیا جائے گا وغیرہ۔ پل صراط کے تعلق سے ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر بہت کچھ باتیں ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے 315 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت قائما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء حبر من احبار الیہود، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا اور ایک یہودی کا عالم آیا، یہودی کا عالم کہاں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکہ یا محمد، کہا کہ اے محمد تم آپ پر سلامتی ہو۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ فدفعتہ دفعتاً، میں نے اس کو دھکیلا، میں نے اس کو دھکیلا، اتنا زور سے دھکیلا کہ قریب تھا کہ وہ یہودی گر جاتا۔ تو اس نے کہا لما تدفعونی، کیوں مجھ کو دھکیل رہے ہو، کیوں دھکا دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا الا تقول یا رسول اللہ، کیا تم رسول اللہ نہیں کہو گے؟ دیکھیے، کیا تم رسول اللہ نہیں کہو گے؟ یا محمد کہے رسول اللہ کہو، تو کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے نا، تو جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ دیکھیے، تو یہودی نے کہا انما ندعوہ باسمہ الذی سماہ بہ اہلہ، ہم ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو نام ان کے گھر والوں نے رکھا ہے، ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔
تو ہم اسی نام سے پکارتے ہیں، یہ کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے کہا اسمی محمد الذی سمانی اہلی، ہاں میرا نام محمد ہے اور اس نام کو میرے گھر والوں ہی نے رکھا ہے، میرے گھر والوں ہی نے رکھا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا جئت اسألک، میں آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اینفعک شیء ان حدثتک، کیا میں تم کو بتا دوں ان سوالوں کے جواب تو کچھ فائدہ تم کو ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ اسمع باذنی، میں ان دونوں کانوں سے غور سے سنوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا، لیکن یہ کہا کہ میں غور سے سنوں گا جو آپ بتائیں گے۔ دیکھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو زمین میں مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی کے جواب میں لکڑی کو ایسے ایسے زمین میں مارے اور کہا کہ سوال کرو، سوال کرو۔ تو اس یہودی نے سوال کیا، کہا کہ این یکون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آپ بتائیے کہ لوگ کہاں ہوں گے جب یہ زمین بدل دی جائے گی اور یہ آسمان بدل دی جائے گی، دوسری زمین اور دوسرا آسمان ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہے نا، یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ تو کہہ رہے، وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ لوگ تب کہاں ہوں گے، یہ زمین بدل دی جائے گی اور آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ دیکھیے سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الظلمۃ دون الجسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پلصراط سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ پلصراط سے پہلے، جو پلصراط ہوگا گزرنے سے پہلے ایک اندھیرا ہوگا، یاد رکھیے، اس اندھیرے میں لوگ ہوں گے۔ ایک جواب ہو گیا۔ پھر فرمایا، پھر یہودی نے سوال کیا فمن اول الناس اجازتاً، اس پلصراط میں سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقراء المہاجرین، مہاجرین کے فقیر لوگ سب سے پہلے اس میں گزریں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیے فقیر، مہاجرین ہے، فقیر ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ فما تحفتہم حین یدخلون الجنہ، یہ جو مہاجرین اور لوگ جنت میں جب سب سے پہلے چلے جائیں گے تو ان کا سب سے پہلا تحفہ کیا ہوگا، سب سے پہلا کھانے کے لیے مہمان نوازی کیا ہوگی جنت میں جو لوگ جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ کبد النون، مچھلی کے کلیجے کے اوپر جو زیادہ حصہ ہے وہی کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ مچھلی کے کلیجہ جو ہوتا ہے، کلیجہ کے اوپر ایک گوشت کی رہتا ہے، گوشت کی طرح، دیکھیں کلیجہ نہیں دیکھیں، بیل وغیرہ کا بھی کلیجہ رہتا ہے، اس کے اوپر ایک گوشت کا حصہ رہتا ہے نا، اسی کلر کا رہتا ہے، اسی کلر کا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ تو وہی مچھلی کے کلیجے کا زیادتی حصہ وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر اس یہودی نے کہا فما غذاؤہم علی ایسرہا علی اسرہا، اس کے بعد ان کا کون سا کھانا ہوگا، اس کے بعد ان کا کون سا کھانا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا۔ دیکھیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا، ایسا بیل الذی یاکل من اطرافہا، جو جنت کے اطراف میں چرتا ہے۔ جنت کا اطراف، دیکھیے جنت میں کتنی کتنی نعمتیں ہوں گی، وہ اطراف میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو کھا کر کے وہ تگڑا بیل ہوگا، اس کو ذبح کیا جائے گا جنتی لوگوں کے لیے۔ تو پھر کہا کہ فما شرابہم علیہ، یہ جو کھانا کھا لیں گے تو اس کے بعد ان کا پینا کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عین فیہا تسمی سلسبیلا، ایسے جنت میں ایک نہر ہوگا، چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا، جس کا نام سلسبیل ہوگا، اسی سے پئیں گے۔ یہ سن کر کے یہودی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ دیکھیے آپ نے سچ کہا، یہ اقرار بھی کر لیتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، دیکھیے، لیکن ایمان کی توفیق نہیں نصیب ہوئی۔ تو یاد رکھیے، اتنی بات بیچ میں بول رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو ایمان کی دولت دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، ورنہ پڑھے لکھے جانکار آدمی کو بھی ایمان نصیب
نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ یہودی سب کچھ جانتے تھے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ بہرحال پھر اس نے کہا کہ جئت اسألک عن شیء لا يعلمه احد من اہل الارض الا نبی او رجل۔ اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ ایسے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں جو سوال اس زمین پر کسی آدمی کو معلوم نہیں، صرف نبی ہی جانتے ہیں یا چند لوگ ہی جانتے ہیں بس۔ نبی کے علاوہ جو نبی ہوں گے اسی کو معلوم ہے، یا کچھ چند لوگ ہیں انہی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب وہ سوال کرنے لگا، وہ سوال تو کہا کہ جئت اسألک عن الولد، میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ سوال کرنے کے لیے کہ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، مرد بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جواب دے رہے ہیں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماء الرجل ابیض وماء المرأة اصفر، مرد کا پانی یعنی منی، مرد کا پانی کیا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور عورت کا پانی یعنی منی یہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، یلو کلر کا ہوتا ہے، پیلا پانی ہوتا ہے۔ تو فَإِذَا اجتمعا، جب مرد عورت دونوں کا پانی منی جمع ہوتا ہے تو فَعَلَى مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتا ہے، مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا اذا غلا منی المرأة منی الرجل، جب عورت کا پانی جب مرد کے پانی پر غالب ہوتا ہے تو مؤنث یعنی عورت بچی پیدا ہوتی ہے، بِإِذْنِ اللہ، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا لقد صدقت وانک نبی، آپ نے سچ کہا اور آپ حقیقت میں نبی ہیں، آپ حقیقت میں نبی ہیں۔ تو پھر وہ چلا گیا، لیکن یہ بات اس میں واضح نہیں کہ اس نے ایمان لایا کہ نہیں لایا، وہ چلا گیا یہ کہہ کر کہ آپ نے سچ کہا، آپ یقیناً نبی ہیں کہہ کر چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں لقد سألنی هذا عن الذي سألنی عنہ وما لی علم بشیء منہ حتی اتانی اللہ بہ، کہتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھ سے جو کچھ بھی سوال کیا اس کے بارے میں مجھ کو علم ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں مجھ کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ کب علم ہوا، حتی اتانی اللہ بہ، جب مجھ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہی کے ذریعے سے تو مجھ کو معلوم ہوا، ورنہ اس سے پہلے مجھ کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے تو یہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ پلصراط کے تعلق سے، پلصراط میں گزرنے والے کون لوگ ہیں، مہاجرین، اور پلصراط کے پہلے ایک اندھیرا ہوگا، پلصراط سے پہلے ایک اندھیرا ہوگا۔ اسی وجہ سے انہوں نے امام بربری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ ایمان کے حساب سے نور دیا جائے گا، ایمان کے حساب سے نور دیا جائے گا۔ وہ جو اندھیرا ہوگا وہ اندھیرے میں وہی نور کام آئے گا، وہی نور کام آئے گا جو اللہ تعالیٰ نور تقسیم کرے گا۔ اچھا، یہ جو نور کی بات ہے وہ کہاں ہے، یہ مستدرک علی الصحیحین میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3424 کے اندر ایک لمبی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے اندر اس روایت میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یؤتیہم نورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا نور دے گا، علی قدر اعمالہم، ان کے اعمال کے حساب سے نور دے گا۔ فمنہم من یؤتی نورہ مثل الجبل العظیم، کسی آدمی کو بہت بلند اور بہت بڑے پہاڑ کی اتنا نور ملے گا، دیکھیے پہاڑ کی اتنا نور ملے گا، جس نور کی وجہ سے وہ چلے گا، اس کا نور کی جو روشنی ہوگی تو اسی نور کی روشنی سے وہ چلے گا۔
اور کہتے ہیں یوتا نورہ اصغر من ذالک، کچھ لوگوں کو اسے کم چھوٹا ملے گا نور، اور کسی لوگوں کو کھجور کے جھاڑ کی اتنا ملے گا، کھجور کے جھاڑ کی اتنا نور ملے گا، اور پھر اس سے کسی کو کم ملے گا۔ اور ایک آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں تک کہ ایک آدمی کو پیر کے انگوٹھا جو ہے نا، موٹی انگلی، اس میں نور دیا جائے گا، اس میں نور دیا جائے گا، اور کبھی اس کا نور روشن ہوگا اور کبھی نور بجھ جائے گا، کبھی روشن ہوگا کبھی بجھ جائے گا۔ اذا اضاء قدم قدمہ، جب اس کی نور روشن ہوگی تو اپنا قدم آگے بڑھائے گا، اور جب بجھ جائے گا تو رک جائے گا، جب بجھ جائے گا تو رک جائے گا۔ تو اس طریقے سے جہنم میں وہ پار ہوں گے جس کے جو یہ پلسرات جو ہے وہ تلوار سے زیادہ جو تیز ہے اس میں پار ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَيَمُرُّونَ عَلَىٰ قَدْرِ نُورِهِمْ فَيَمُرُّونَ عَلَىٰ قَدْرِ نُورِهِمْ، لوگ اپنے روشنی نور کے حساب سے پار ہوں گے، نور کے حساب سے پار ہوں گے۔ مِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، کچھ لوگ جیسے آنکھ کا جھپکنا ہوتا ہے نا، اس طرح سے پار ہو جائیں گے، آنکھ کا جھپکنا 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے، اس طریقے سے پار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ستاروں کے چلنے کی طرح پار ہوں گے، کچھ لوگ ہوا کی تیزی کی طرح پار ہوں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی طرح پار ہوں گے، گھوڑے کی تیزی کی طرح، اور پھر کچھ لوگ جو ہے لوگوں کی چلنے کی طرح پار ہوں گے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کو پیر کے نیچے حصے میں تلوے میں نور دیا جائے گا، وہ کبھی روشنی ہوگی کبھی یہ ہوگا، تو چلے گا اور اس کا ایک ہاتھ ایک پیر جہنم کے جو پلسرات ہے اس میں لٹک جائے گا، پھر کسی طریقے سے اس کو چھڑا کر کے پھر آگے بڑھے گا، لٹکتے پھٹکتے وہ گرتے سنورتے پار ہوگا۔ اور جب پار ہو جائے گا نا تو جہنم کو جب وہ پلسرات میں پار ہوگا پیچھے مڑ کر دیکھے گا، یہ پوری حدیث میں بات ہے، پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا تو دیکھ کر کے کہے گا الحمدللہ الذی اتانی ما لم یؤت احدا واذا نجانی منها بعد اذ رأیتها، وہ کہے گا تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ کو ایسی چیز دیا کہ کسی کو دیا ہی نہیں۔ دیکھیے، کسی کو دیا ہی نہیں، مجھ کو جو چیز دے دیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، وہ کہے گا۔ اور پھر کہے گا کہ مجھ کو اس جہنم سے بچا لیا جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پار ہوتے ہوتے نیچے جہنم ہے، وہ جہنم سے کسی طریقے سے پلسرات میں اٹھتے گرتے سنورتے وہ پار ہو رہا ہے پلسرات میں، کیونکہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پلسرات کے دونوں سائڈ ہک جو ہے، ہک کانٹے ہوں گے، وہ کانٹے کھینچیں گے دونوں سائڈ سے، کانٹے کھینچ کر کے آدمی کو جہنم میں گرا دے۔ تو اسی وجہ سے پلسرات میں پار ہونا بہت مشکل اور محال ہے۔ اللہ کی توفیق اور نور، ایمان اور اعمال کے حساب سے جو نور دیا جائے گا وہی بندہ گزر سکتا ہے، وہی بندہ گزر سکتا ہے۔ تو وہ بندہ گزر کر کے جو نور بہت ہلکا دیا گیا اور گزرتے گزرتے کسی طرح گزر جائے گا، پیچھے دیکھ کر کے وہی اللہ کی تعریف کہے گا، اور کیا کہے گا؟ مجھ کو وہ چیز اللہ نے دیا کہ کسی کو دیا ہی نہیں۔ اب سوچئے کہ اس سے بچنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بولتے تھے تو ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ تو اس حدیث کو مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو ہنستے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اس حدیث کو آپ نے کئی جگہ کئی بار ذکر کیا، جب بھی یہاں لاسٹ میں پہنچتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، بات کیا ہے؟ مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سنا ہے بولتے ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے میں یہاں پہنچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ڈاڑھ کے دانت نظر آتے تھے، ڈاڑھ کے دانت نظر آتے تھے۔ تو اسی وجہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسکراتا ہوں، ہنستا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کرام اس طرح تھے
کہ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، تو صحابہ نے اس حدیث کو بیان کرتے کرتے بھی مسکرائے۔ اتنا زیادہ اہتمام حدیثوں کو ذکر کرنے کا تھا۔ بہرحال تو اس طریقے سے بات ہے۔ ایک آخری بات میں نے کہا تھا کہ پل صراط سے پہلے ایک اندھیرا ہوگا، ٹھیک ہے، اندھیرا ہوگا اور مومن لوگوں کو نور دیا جائے گا، اسی کے حساب سے پار ہوں گے، اسی کے حساب سے پار ہوں گے۔ تو یہ بات ہے، آپ اس بات کو جو ہے نا قرآن مجید میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ جو الحدید ہے اس کی آیت نمبر 13 سے 15 تک جب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومن سے کہیں گے، مومن لوگوں سے کہیں گے کہ تھوڑا انتظار کیجیے۔ جب مومن لوگ آگے آگے جائیں گے نا تو وہ لوگ کہیں گے کہ تھوڑا انتظار کیجیے، تھوڑا انتظار کیجیے، ہم بھی آپ کے نور سے کچھ لیں، فائدہ اٹھائیں، ہم بھی آپ کے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، حاصل کر لیں۔ تو جواب کیا دیں گے؟ ارجعوا وراءکم، تم اپنا پیچھے پلٹ جاؤ، جہاں نور بڑھتا ہے نا وہاں چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کر نور تلاش کرو، ہمارے نور میں تم کو نہیں دیں گے۔ یہ منافقین کو جواب دیں گے مومن لوگ کہ جاؤ جاؤ، پیچھے نور تقسیم ہو رہا ہے، جاؤ وہاں تلاش کر لو۔ فضرب بینہم، اور تو ان دونوں کے بیچ میں ایک کیا اللہ رب العالمین کھڑا کر دے گا، دونوں کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی، مومن اور منافقین کے بیچ میں دیوار اللہ رب العالمین لگا دے گا۔ تو اس دیوار کے اندر جو ہے رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے ظاہری حصہ کی طرف عذاب ہوگا، جو منافقین کی طرف حصہ ہوگا وہ عذاب کا حصہ ہوگا، اور پھر مومنوں کی طرف جو اندرونی حصہ ہوگا اس میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ یُنَادُونَهُمْ، وہ لوگ پھر پکاریں گے أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، مومن لوگ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن تم اپنے آپ کو دھوکے میں پڑ گئے، اپنے آپ کو دھوکے میں پڑ گئے، اور کیا کیے تم لوگوں نے؟ فتنے میں اپنے آپ کو پھنسا لیا، فتنے میں اپنے آپ کو پھنسا لیا اور انتظار کرنے لگے، ایمان نہیں لائے، اور پھر شک شبہات میں پڑ گئے۔ وغرتکم الامانی، تمہاری امیدوں نے تم کو دھوکہ دے دیا، امید رہتی نا ہم جئیں گے، کل اسلام قبول کریں گے، کل اعمال کو قبول کریں گے، ایسا امیدیں کل پرسوں کرتے ہیں نا، تو اسی نے تم کو دھوکہ دے دیا، تم کو دھوکہ دے دیا فضول تمناؤں نے۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہو گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تم لوگ جو ہے اللہ کے حکم آ پہنچا، اور تم لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں دھوکے ہی میں پڑے رہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی جرمانہ قبول نہیں ہوگا، آج کے دن تم سے کوئی جرمانہ قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم سے بھی نہیں اور کافروں سے بھی نہیں، تم منافق ہو، تم سے اور کافر دونوں سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہی تمہاری ساتھی ہے، یہ جہنم ہی تمہاری ساتھی ہے، دیکھیے یہی تمہارا رفیق ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ بات ہے کہ پل صراط میں پار ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین اعمال اور ایمان کے حساب سے نور عطا کرے گا، جس کو جتنا زیادہ نور ملے گا اتنا تیزی کے ساتھ پل صراط میں پار ہو پائیں گے، اور جس کو نور نہیں ملے گا وہ جہنم کے اس پل صراط پر پار ہونا اس کو مشکل ہو جائے گا، اور کافروں کو، منافقین کو نور نہیں عطا ہوگا، اسی وجہ سے وہ لوگ پار ہوتے ہوتے جہنم میں گر جائیں گے اور وہ اندھیرے میں رکھے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری بات اور
آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے ہمارا نور بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن شرمندگی سے بچانا، پلصراط میں پار ہونے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسانی فرمانا، اور دنیا میں ہر قسم کے فتنہ فساد شرک بدعات سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ۔